इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं कई चीजें आपसे बार बार कह चुका हूं अपने 26 साल की, जब से मैं ये पॉलिटिक्स में आया हूं, तो मैं कई चीजें बार बार दोहरा चुका हूं और मुझे लगता है कि उसका असर होना शुरू हो गया कि लोगों को कई चीजों की अब समझ आनी शुरू हो गई है। लेकिन आज मैं फिर वो चीज दोहराऊंगा। 26 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा था इंसाफ की तहरीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जिसको आम आदमी समझता है इंसाफ, जिसका मतलब क्या होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर, जिसका मतलब यह होता है कि जानवरों के माशरे में और इंसानों के माशरे में जो फर्क है कि जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है, इंसानों के माशरे में वो इंसानी माशरा होता ही तब है जिधर इंसाफ होता है। जंगल का कानून उसको कहते हैं उस माशरे को, और जिसको दूसरा नाम बनाना रिपब्लिक्स देते हैं, जिधर माइट इज राइट होती है, जिधर ताकतवर कानून से ऊपर होता है, जिधर कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज नहीं मिलता। और अगर आप दुनिया की तारीख पढ़ें तो आपको हर जगह नजर आएगा कि जिन ममालिक के अंदर कानून की बालादस्ती बेहतर थी वो खुशहाल थे। रोमन एम्पायर देख लो, उससे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन था, जिनका तारीख जानती है। रोमन एम्पायर देख लो, रोमन लॉज थे, कानून थे। बाकियों को वो बारबेरियंस कहते थे क्योंकि वहां कानून नहीं थे, वहां इंसाफ नहीं था। और हम जो मुसलमानों की तारीख है, मैं क्यों बार बार जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैं बार बार आपको मदीना की रियासत की बात करता रहा, क्योंकि मदीना की रियासत की बुनियाद रखी गई थी अदल और इंसाफ पे। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को उठाया था, दो सुपर पावर थी तब भी, दो बड़ी बड़ी ताकतें थी, आधी आधी दुनिया दोनों ताकतों की नीचे थी। उधर से उन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, उनको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की इमामत करवाई, लेकिन बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। कानून के सामने सब एक बराबर। फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और फिर जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, उन्होंने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कह दिया था कि वो कौमें जो ताकतवर के लिए एक कानून बनाती हैं और वो जुर्म करते हैं उनको नहीं पकड़ती और सिर्फ कमजोरों को जेलों में डालती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था। और आज मैं ये जो आज मीडिया आपके सामने आया हूं, आपको ये बताने के लिए कि जिस तरह हम नमाज में कहते हैं ना कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनको नहीं जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये हम 5 वक्त की नमाज में मांगते हैं। आज हम उधर खड़े हैं। एक तरफ है अल्लाह की नेमतों का रास्ता, मुश्किल रास्ता है लेकिन इंसान की अजमत का रास्ता है। दूसरी तरफ तबाही का रास्ता है, जिस तरफ हम ये जो मौजूदा सेटअप है ये लेके जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों याद रखें, मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूं, 70 साल जिसकी उम्र है, अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा है। कोई इतना खुशकिस्मत नहीं, मैं उसका बार बार शुक्र अदा भी करूं तो वो काफी नहीं है। किसी इंसान को इस मुल्क में अल्लाह ने इस तरह की इज्जत नहीं दी। हुकूमत से इन्होंने साजिश के तहत मुझे बाहर निकाला तो आप लोगों ने लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले। किस प्राइम मिनिस्टर को आज तक इस तरह की इज्जत मिली है? और हुकूमत के बाहर पब्लिक के अंदर मैं निकला तो जिस तरह की इज्जत आपने मुझे दी, किसको मिली आज तक? कौन से प्राइम मिनिस्टर को मिली? तो उसके लिए वजारत उज़्मा क्या चीज है? इससे बड़ी चीज क्या है कि कौम उसकी इज्जत करती है। तो मैं आज आपके लिए यह कहना चाहता हूं कि देखें, ये आप एक बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। अगर मेरी कौम मेरी आवाज आज सुन के आप जो अल्लाह ने हमारे ऊपर हुक्म दिया हुआ है जिहाद का, जिहाद है क्या? पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं, जुल्म के सामने और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना जिहाद है। अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? हमारी बेहतरी के लिए। जो कौमें राय हक पे खड़ी होती है और इंसाफ के लिए खड़ी होती हैं, वो आजाद हो जाती हैं और इंसाफ के बाद ही खुशहाली आती है। पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई।
نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں، اس نے بڑی پتے کی بات کی. اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ. چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے. 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے. اور اسی قوم نے 450 وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا. یعنی طاقتور وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے. تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا. آج پوچھیں لوگوں کے حالات. آج کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے؟ 65 روپے کلو آٹا تھا، آج 135 روپے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر. کون سی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے؟ پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکیٹ میں تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے. کون سی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں؟ کسانوں سے پوچھیں. کون سی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دے رہا؟ 60 ارب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے. تو کیا ہوا پاکستان؟ یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے؟ بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں. آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کیا ہیں، اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے. 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا دیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف. آج ہمارا ملک کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہے. یہ کیوں ہے؟ سوال پوچھیں نا اپنے آپ سے، کیوں ہے؟ ہم سب سے زیادہ، میں پاکستانی، میں آپ کو بتاؤں جب میں مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے ملے وہاں. ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے یا عاشق رسول ہیں، اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں. سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب ان کی دو میسیجز ہی تھیں، صرف پیغام دو تھے: انصاف قائم کرو اور انسانیت، یعنی کمزور کی مدد کرو، جو کہ جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کمزور مر جاتا ہے. انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں. جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلاحی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی، انسانیت کا نظام آیا تھا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے، میں اس کے سامنے ہوں. کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپٹل کے اندر 75% مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا، صرف پاکستان میں ہے. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں، جب کسی ادارے کو، جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ کھلے دل کے لوگ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم وہ قوم ہیں جو ترستی ہے، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، عظیم نعرے. ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم نے آزادی کا دعویٰ کیا. آج اپنے حالات ہم دیکھیں، نہ ہمارے پاس آزادی ہے، نہ یہاں خوشحالی ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے. پوچھیں آج بزنس مین سے، سب آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. پوچھیں آج بزنس کون سی، کسانوں سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے. تو کیا وجہ اس کی؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا 1500 سال پہلے کہ طاقتور اگر چوری کرے تو آپ اس کو NRO دے دیں اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. اور اسی لیے جہاد اس نے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ناانصافی کو قبول نہ کرو. اور آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے. دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے. یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں. میں یہ آپ کو
پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے, اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے. 8 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ 8 مہینے میں پروفیشنلز, وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ, اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے, میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا. اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے. انسان کے پیسے بناتا ہے عزت کے لیے, پاور میں آتا ہے عزت کے لیے. تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں. میری جو ساری جدوجہد ہے وہ آپ کے لیے, اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے. میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہ پولیس یہ فوج چودھری کو کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا, اس کو چیف الیکشن کمیشن. کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ اعظم سعدی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے NRO 2 دے دیا؟ تو یہ سینیٹر ہے, اس کی رائے ہے. یہ باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے. اس کو ننگا کر کے, تشدد کر کے, پھر وہ گندی ویڈیو, اور پھر اس کو پکڑ لیا, 30 FIR کاٹ دی. شہباز گل, ارشد شریف, جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا, کیا بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار, دیانتدار, کریڈیبل, ایک محب وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو, اس سے جو کیا ہے. اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو, تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں, میری جنریشن, کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا, کرکٹ کھیلی, بڑا ٹائم گزارا ہے, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے, کتنے قریب سے دیکھی ہے. مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا, قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں, آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے. اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں, مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں, آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دیں جیل میں, کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم, آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3, کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے.
تو مجھے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو، کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس سے بعد ناصر کھوسا کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں، شہباز شریف کے چیف سیکرٹری، یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے. ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل امپائر رکھنے کی کوشش کی. تو کس بیسس کے اوپر یہ محسن نقوی کو آپ لے کے آئے؟ کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا؟ یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا؟ ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا، لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے. کیا یہ آصف زرداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جدھر پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا؟ کیا آصف زرداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا؟ کیا اس کا جو چینل ہے لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کب سے کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان، نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی. یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا. تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا؟ اور اس نے آتے ساتھ ہی کیا کیا؟ یہ جو اب فواد چودھری کا ہوا ہے 3 دفعہ، اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں، 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو طلب کیا عدالت میں، اور تینوں دفعہ نہیں اس کو عدالت میں پریزنٹ کیا گیا. تو کیا یہ محسن نقوی اس کی پہلی آتے ساتھ ہی اس نے اپنے کارنامے دکھا دیے؟ اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائنٹمنٹس کیے ہیں، کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفیسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا 25 مئی کو ان ساروں کو واپس لے آیا؟ ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آیا؟ کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا اس کو کہتے ہیں ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئے گا. کیا یہ نیوٹرل امپائر ہے؟ اور ابھی سے ہی پولیس نے ہراساں شروع کر دیا ہے ہمارے ورکرز کے اوپر، 1-2 گرفتاریاں شروع ہوگی اور پلان بن گیا پکڑنے کا. اور یہ جو فواد چودھری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے. یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا، یہ وہ کرنے آیا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو آصف زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر کہ ووٹ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے کراچی سے. تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ پلان ایک کانسپریسی کے تحت اس کو رکھا گیا. تو میں اپنی عدلیہ، اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس، تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چودھری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے، میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کی ہے، تو وہ پورا پلان بنا ہوا ہے ان کا. میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں. ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس منیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی. وہ بڑے قابل آدمی تھے، لیکن ایک جگہ جدھر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی ہے اس کی، اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے. اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، موزز ججز، قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں، ہماری جمہوریت کو بچائیں. یہ جو اب تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے اور جو رجیم چینج کے بعد ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا. 8 دن مجھے جیل میں ڈالا، تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم، فیشزم، اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کے لوگوں کو، ہمارے ورکرز کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر. تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی. اگر کی ہوتی تو آج وہی جو 25 مئی والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا،
3 बजे रात के लोगों के घरों में घुस के इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में लेके गए थे, जुल्म किया था, लोगों को एम्बैरेस किया था। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने सारे लोगों को ना चादर और चारदीवारी का सोचा, ना कानून का सोचा, जुल्म किया। वो आज ऑफिसर फिर वापस आ गए। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए, दूसरा रास्ता है मुल्क को और नुकसान पहुंचाएं जो ये आगे पहुंचा सके। इसलिए मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं। और फिर मैं जरा 2-3 और चीजें बता दूं। जेआईटी, अब जेआईटी बनी थी, मेरे ऊपर कातलाना हमला होता है। पहले तो 16 दिन कुछ होता ही नहीं है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। पुलिस एफआईआर काट के देख देती कि सिर्फ एक शूटर था और दीनी इंतहा पसंद ने अटैक किया था। जो मैं पहले से ही सितंबर और अक्टूबर में मैंने कह दिया था कि मेरे ऊपर वारदात होने वाली है और नाम लेंगे दीनी इंतहा पसंद का। पूरी कॉन्स्पिरेसी बनी हुई मुझे कत्ल करने की। मैं पहले कह बैठा था, मुझे पता भी था उसके पीछे कौन है, और मैंने उनके जैसे हुआ मैंने उनके नाम लिए। अपनी हुकूमत होते हुए, पंजाब पुलिस हमारे नीचे होते हुए मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका। और मुझे पता है मैं क्यों नहीं कटवा सका, क्योंकि दूसरी तरफ ताकतवर लोग थे। और हमारी मुल्क की तारीख है कि जब ताकतवर का कमजोर से मुकाबला होता है तो इंसाफ नहीं होता। तो लेकिन जो जेआईटी की रिपोर्ट है, ये जरा सुनने वाली चीजें हैं। और फिर कैसे इस जेआईटी को आप आते साथ ही हुकूमत ने पहली चीज की है, जेआईटी बंद की है। ये किस कानून के तहत की है? जेआईटी तो पंजाब की जेआईटी थी, फेडरल गवर्नमेंट तो जेआईटी नहीं बना सकती। और जेआईटी की फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स सामने आई है, जरा ये सुन लें, इसकी वजह से ये बंद की गई है। मैं जरा आपको बताना चाहता हूं सारी कौम को कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था, जब इन्होंने एफआईआर कटाई पुलिस ने, मेरी नहीं काटी, उन्होंने कहा था एक शूटर है। जरा आप ये सुने, अब तक जेआईटी ने जो अदालत में जो रख चुकी है, जो अदालत में चीजें रख चुकी है, वो जरा सुने। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, जो कि डीपीओ गुजरात था गजनफर हुसैन और एसएसपी नदीम हुसैन जो सीटीडी लाहौर था, दोनों पंजाब गवर्नमेंट के नीचे थे। इन दोनों ने ऑडियो और यानी टेप्स की, उसकी वो जो शूटर था उस लड़के की, उन्होंने टेप्स बनाई। और जब उसकी टेप्स बनाई तो जब जेआईटी ने मांगा उनसे उनका मोबाइल फोन, और जब जेआईटी ने उनको बुलाया इन दोनों को, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम जेआईटी में नहीं आते। कौन था इनके पीछे जो इतना ताकतवर था और जिसको खौफ था कि कहीं जेआईटी में सच ना निकला है? इनको रोक दिया। फिर जरा आगे चलें। उसके बाद जब जो दूसरी वीडियो बन रही थी, वो नवीद जो शूटर था, उसकी सीटीडी में जब उसकी जो वीडियो बन रही थी, अब जरा ये सुने। रिपोर्ट लिखती है जेआईटी के 4 से 5 जो नामालूम लोग वहां मौजूद थे। वो कौन थे? पुलिस सीटीडी के अंदर उसकी बनाया जा रहा है उसका सेकंड वीडियो, और वो भी उसकी कौन सा कानून इजाजत देता है कि पुलिस वीडियोस बना के रिलीज करती रहे मीडिया को? लेकिन वहां जो सबसे ज्यादा चीज है, 4 और 5 वो जेआईटी कहती है नामालूम लोग वहां बैठे हुए थे। ये कौन थे? फिर एस्टैब्लिश हो जाता है 3 तरीकों से। आई विटनेसेस, जो गवाह देखते हैं वो शूटर को, 3, एक फोरेंसिक के जरिए, और एक फिर फोरेंसिक के जरिए यानी कि जो खोल मिले थे उनकी गोलियों के, वो 3 जगह से मिले। और क्राइम सीन रिपोर्ट जो थी, इन सब ने साबित किया कि 3 शूटर थे। यानी जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि सिर्फ एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल करने की कोशिश की, उसको सबको रद्द कर दिया। इसलिए ये आते साथ ही इन्होंने जेआईटी बंद की, क्योंकि मैंने नाम तो एक शहबाज शरीफ को राना सनाउल्लाह का लिया हुआ है, और वही बैठे हुए फेडरल गवर्नमेंट में, और उन्होंने आके उन्हीं के नीचे अब जेआईटी बनेगी। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब, आपके नीचे अगर इंक्वायरी होगी तो शायद इंसाफ मिले। इनके होते हुए, और वो जो एजेंसी का ऑफिसर है डर्टी हैरी, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं थी। और वो आप जरा देखें कि जो उस जेआईटी ने जो चीजें भी निकाली, उसके ऊपर भी जरा देखें कि उन्होंने किस तरह उसको बंद करने की कोशिश की। फिर यह साबित हो गया कि जो लड़का नवीद था वो कोई दीनी इंतहा पसंद नहीं था, और उसको ट्रेनिंग दी गई थी पिस्टल शूटिंग के अंदर। कोई पिस्टल शूटिंग ऐसे नहीं करता कि सीधी ऐसे रैपिड फायर करे, वो ट्रेन था। और जो 5वीं चीज सामने आई, 4 जेआईटी मेंबर्स के ऊपर प्रेशर डाला गया। किसने डाला? और उन्होंने अपनी चेंज की रिपोर्ट, जो अदालत में जो थी रिपोर्ट, उसकी फाइंडिंग चेंज कर दी। और फिर क्या होता है?
जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करता है, इन 4 लोगों के ऊपर जो अपने चेंज करते हैं रिपोर्ट, ये जो 4 जेआईटी मेंबर्स अपनी रिपोर्ट चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो इनके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करता है और वो कंफर्म करता है, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कंफर्म करता है कि इन्होंने अपनी गलत टेस्ट अपनी बदली, 3 शूटर्स थे और उसने रिकमेंड किया कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं, कि इंक्वायरी को सैबोटाज करने के लिए जो 4 जीआईटी मेंबर्स जिन्होंने चेंज किया। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आते साथ ही पंजाब गवर्नमेंट जब से ये आया है, इन्होंने सबसे पहले क्यों इन्होंने स्टडी कर लेते, देख तो लेते कि जीआईटी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है, बड़ी तफसील में उन्होंने फाइंडिंग्स दी हुई हैं, आते साथ ही उसको क्यों बंद किया? और फिर जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था, पहले तो ये 4 भगा दिए, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था, मैं उसका नाम देता हूं, वो बड़ा मुजाहिद, इस तरह भी माशाल्लाह ऐसे लोग थे, उन्होंने आते साथ ही ये जो मोहसिन नकवी ने और क्या काम किया कि इसने जो लड़का जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था, उसका मैं नाम इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि सईद अनवर शाह, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसने खड़ा हुआ और जिसने अदालत के अंदर चलान दिया, इन्होंने आते साथ ही उसको सस्पेंड कर दिया। तो मैं इससे क्या मुझे नजर आता है, इससे मुझे नजर आता है कि अगर किसी को भी शक भी था कि इसके पीछे ताकतवर लोग थे जिन्होंने ये सारा प्लान किया है, वो शक सारों के दूर हो जाने चाहिए। ये प्लान थी कॉन्स्पिरेसी, और ये लोग, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और वो जो दूसरा है राना सनाउल्लाह, वो बिल्कुल इसके अंदर मुलव्विस थे, क्योंकि अगर वो मुलव्विस नहीं थे, उनको किस चीज का डर था? क्यों वो ये बार बार जेआईटी को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे और कर दिया? क्यों नहीं चलने दिया जेआईटी को? बाद में रिपोर्ट्स चैलेंज हो सकती हैं, उसके ऊपर केस तो आगे चलता है, लेकिन क्यों इन्होंने किया? क्योंकि हमारे मुल्क की तारीख है, लियाकत अली खान किसने उनको कत्ल किया अभी तक कभी नहीं पता चला। बेनजीर भुट्टो, कोई पता नहीं, एकदम उसकी जो सीन था जिधर वो बेचारी को शहीद किया गया, वो सारा एकदम क्लियर कर दिया, किसके इंस्ट्रक्शन पे किया गया, कोई कभी नहीं पता चलता। इसलिए ये जो पूरा कवर अप हो रहा है, ये भी क्योंकि ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए कोई पूरी कोशिश होगी इसको कवर अप करने के लिए। मैं आगे अब चलता हूं। जब जो आइन है हमारा, और आइन बड़ा क्लियर है, आइन का आर्टिकल 105 ये कहता है कि जैसे ही एक असेंबली डिसॉल्व होती है, जैसी असेंबली डिसॉल्व होती है तो गवर्नर 48 घंटे के अंदर वो एक डेट देता है इलेक्शन की। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, 105 आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है। ना केपी के गवर्नर ने अभी तक डेट दी है, ना पंजाब के गवर्नर ने डेट दी है। सवाल ये क्यों नहीं दी? हमने अपनी गवर्नमेंट क्यों कराई? कभी सोचा कि कोई अपनी गवर्नमेंट खुद छोड़ देता है, डिसॉल्व कर देता है? कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? 60% पाकिस्तान जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट हो, हम खुद ही कहें कि जी ठीक है, यहां हम असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं। मैंने नेशनल असेंबली भी अप्रैल के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मैंने वो भी कहा था कि मैं डिसॉल्व करता हूं, इलेक्शन करवा दें। तो ये इसलिए करते हैं, हमने इसलिए फैसला किया कि जब एक मुल्क के अंदर सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं होता तो माइशत के ऊपर डायरेक्ट उसका इंपैक्ट जाता है। हमने ये इसलिए अपनी असेंबलियां डिसॉल्व की क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जिस तरह मैं पहले कह बैठा हूं कि किसी तबके से पूछ लें आज पाकिस्तान में कि माइशत का क्या हाल है, वो सारे आपको यही जवाब देंगे बुरे हालात है, गिर रहे नीचे। तो हमने उसको इसलिए अपनी गवर्नमेंट्स की कुर्बानी दी कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने इस मुल्क को उठाना है वापस, तो सबसे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस की जरूरत है। साफ और शफाफ इलेक्शंस का मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब लोगों को एक इत्मीनान होगा, बिजनेस कम्युनिटी को जो बाहर बैठी है, जो अंदर बैठी है, कि अब 5 साल के लिए हुकूमत आ गई और पब्लिक मैंडेट के साथ जो बड़े फैसले कर सकती है, जो जरूरत है आज पाकिस्तान को निकालने की इस दलदल में से, तो तब ही मुल्क उठ सकता है। इनके ऊपर तो ना बाहर ना किसी को अंदर इत्मीनान रह गया है, तो ये तो जितनी देर चलती रहेगी लोगों की तो तबाही है इसके अंदर। तो इसलिए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की थी। हमारा सोच ये थी कि उसके बाद इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे, और इसलिए कुर्बानी दी थी। अभी तक लग ये रहा है, और ये जो मौसम नकवी को लेके आए हैं, अब ये वाजे हो गया कि इनका कोई मूड इलेक्शन करवाने का नहीं है। मैं फिर अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अब जिम्मेदारी आपकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है
جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے آرٹیکل 105 105 واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ پھر میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوا یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر ہے. تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا, کوئی چیز ہو جائے گی, آگے چلے جائے گا الیکشن. بھائی کیسے چلے جائیں گے؟ آئین ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا ملک کے اندر آئین ہے اور کوئی قانون ہے تو پھر تو یہ آگے جا ہی نہیں سکتے 90 دن سے. تو یہ بھی آج میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے, کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں اس کا کوئی ان کا نہیں نظر آ رہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے. پھر میں آخر میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے, میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے کہ مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی, میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا, آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, ایمان کی قوت دی ہے, اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے, ان کو آزاد کر دیتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں, اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو, کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے, جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو, انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین, ان کو پتا تھا وہ راہ حق پہ ہے, ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو, لیکن یزید کے خوف کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں. آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں, میری طرح آزاد ہو جائیں, اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں. مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ 2 طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں. ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے, ان کے پاس اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے پراپرٹیز, مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن میں پراپرٹی ہے, بیٹا ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے, آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے, ان کو کیا ہوگا, جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے. ٹیکس بزنس مین ہے, ٹیکس چوری کیا وہ باہر. ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا ہے یا نہیں, ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں, کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں, ان کو فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کا اسٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے 26 سال پہلے, اور اس لیے جب تک میرے میں سانس ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے. اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں, وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے. آج سری لنکا کے اندر IMF نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو. مصر کے اندر IMF نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے, اپریل میں پاکستان کے اندر کھڑا تھا, صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں, اور آج کدھر ہے. تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے, کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک پہ رہنا چاہتے ہیں, کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟
تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں, صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. آج تو ٹیلی فون ہے, اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے. ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. کہ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویت یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا. تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلے گئی. تو ان کے نیچے جو انہوں نے 30 سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں, مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا مستقبل, آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ اگر ظلم نہ, آپ کے پاس اب 2 راستے آ گئے. ایک تباہی کا راستہ ہے, ایک مشکل راستہ ہے, جدوجہد کا راستہ ہے, لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ صاحب صحیح فیصلہ کریں گے.